ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا اہم مسئلہ موضوع آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ معیشت کے متعلق جب بھی بات کی جاتی ہے تو کوئی خاطر خواہ وضاحت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ معیشت کس سمت میں جا رہی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ کل بھی میں نے اس بارے میں ڈسکس کیا کہ اکنامک پیریمیٹرز کیا سیٹ کریں۔ اکنامک پیریمیٹر وہ سیٹ ہوگا جو پولیٹیشین خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اکنامک پروگریس اس طرح کی نہیں ہو پا رہی۔ صحیح ہے، ابھی کیا کریں، وہ گھریلو معاشی سروے سامنے آ گیا، یہی کہیں گے نا اس کو، جو گھریلو معاشی سروے کہیں گے نا، ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے آ گیا۔ کل میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے بڑے ویڈیوز بنائے اس پر، پھر تھوڑی دیر بعد اور ویڈیوز بنے۔ بات یہ کہ بھائی جان ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب اکنامک سروے یہ ہاؤس ہولڈ اکانومی والا یہ بھی چھپ گیا۔ اب اس میں پتہ لگ گیا کہ لوگ روزانہ کی بنیادوں پر فی کس کتنا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا، یعنی جتنا کھانا انہوں نے بتایا ہے کہ فی کس پاکستان کے اندر لوگ کھاتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ WHO کی منیمم ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ غربت کے پیمانے کے حساب سے ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، غربت کے پیمانے کے حساب سے، کہ ہم غربت کی لکیر سے کتنے نیچے۔ How many of us and how much are we below the poverty line؟ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اب یعنی بلف کرتے رہو، روز کہانیاں بناؤ، روز آؤ، بہت اچھا، بہت، لیکن there needs to be a full stop to it. Now there is a time when we need to do introspection. Introspection وہ لفظ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے استعمال کیا تھا اس حالیہ الیکشن کے اندر۔ انٹروسپیکشن یعنی یہ جج کرنا کہ اپنی پرفارمنس میں کیا اچھائی یا کیا برائی رہی۔ تو آپ بیٹھو نا، بھی انٹروسپیکشن کرو اپنی اکنامک پرفارمنس کی۔ اب پرابلم کیا آ رہی ہے کہ تنقید ہم نہیں کر سکتے اکانومی کے اوپر، کریں گے تو جی فلانے کے ساتھ ہو گیا، فلانے کے ساتھ ہو گیا۔ بھائی اکانومی کا تعلق ہی نہیں ہے نا ان چیزوں سے۔ اکانومی سنبھالنی اس وقت، میں دوبارہ دہراؤں گا، میں نہیں ہٹوں گا اپنی بات سے، میں ایک بات کرتا ہوں 100 کی ایک بات، میں ایویلیویٹ کروں گا پرفارمنس جناب محمد اورنگزیب صاحب کی، جو کہ فائنانس منسٹر پاکستان ہے۔ ٹیکنوکریٹ ہیں، ایک انتخاب ہیں، بہت سارے لوگوں کے مطابق ایک اچھا انتخاب ہے، ویری گڈ۔ اتنے مزے کی نوکری آج تک کسی فائنانس منسٹر نے نہیں کی جتنی اورنگزیب صاحب نے کی ہے۔ شاید کوئی زندگی میں نیک کام کیا ہوگا جس کے اجر میں اتنی اچھی وزارت بھی ملی اور پھر اتنا اچھا وقت گزارنے کا موقع ملا۔ بے شک اس میں کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنی آسانی کسی کے لیے پیدا کر دے عہدے میں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیک کام کیا ہوگا۔ صحیح ہے، ورنہ اس عہدے پر، وزیر خزانہ کے عہدے پر آج تک جو بھی بیٹھا ہے، ہمیں کھلی اجازت ملی ہے کہ ہم اس پر تنقید کریں، لیکن ان کے جو مزے لگے ہیں نا، یقین کرو ان کی لاٹری لگ گئی ہے۔ ان سے زیادہ مزیدار نوکری کسی کی نہیں، کوئی تنقید ہی نہیں کر سکتا، کیا تنقید کریں گے؟ وہ ایک، ہر کسی نے ایک IMF کا راگ الاپا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں IMF نے تو یار 50 چیزیں اور لکھ کے دی تھیں، وہ ان پہ کیا کرا؟ IMF نے کہا کہ لین گورنمنٹ ہونی چاہیے، کیا کام کیا اس کے اوپر؟ نہیں، یہ اب ہمارے وزیر خزانہ سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، یہ اب نظام وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو پورا کا پورا سیٹ اپ اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ IMF نے بولا کہ آپ لین گورنمنٹ لے کر آؤ۔ لین گورنمنٹ کہاں ہے؟ اس گورنمنٹ لین؟ کیا گورنمنٹ فیٹ ہے یعنی موٹی ہے یا پتلی ہے؟ یہ انگریزی کا الفاظ ہے نا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس میں کتنا گلٹ ہے، کتنے لوگ زائد امپلائی کیے گئے ہیں، کتنے بابو زائد رکھے گئے ہیں ضرورت سے۔ IMF وہ بول رہی ہے، وہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ پیٹرول مہنگا کر دو، وہ کر دیا، یا سستا کر دیا، چلو یہ تو اللہ کا شکر ہے اس دفعہ سستا کر دیا۔ ان کو بہت دباؤ تھا بھائی، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے فلم اندر کی، وہ بھی میں بتاتا ہوں، پہلے اندر کی فلم بعد میں، پہلے اوپر کی فلم سن لو یار آپ۔ مین ایشو یہ ہے
کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کے جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کا پورا ریکارڈ دو. ڈرامے 2 سال 3 سال لگا دیے, بڑی مشکل سے مانے. انہوں نے کہا کتنے دوری شہریت ہے, بتا نہیں رہے, ڈرامے کر رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, 28 شرائط 29 شرائط 32 شرائط, باتیں بنا رہے ہیں, گلاں کری جاؤ گلاں کری جاؤ. جو کوئی آئے پوچھنے کے لیے آئی ایم ایف نے کہا, آئی ایم ایف نے تو یہ بھی کہا تھا. کس حد تک ہوا بھائی؟ کمپلیٹ ایسٹ ڈکلیریشن کہ سرکاری ملازمین کے کتنے ایسٹس ہیں, ان کا اگلا پچھلا سسٹم کیا ہے, ان کی فیملی کے پاس کیا کیا اثاثے ہیں, ان کی دوری شہریتیں کیا ہیں. اس پہ کوئی کام پیش رفت نہیں. 2-3 سال لگا دیے, رو رو کے تماچے بہانے ڈرامے ہر طرح کے کر دیے. آئی ایم ایف نے کہا پاور سیکٹر کو ریفارم کرو, پاور سیکٹر کو ریفارم کرو. پتہ نہیں کب سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے. بڑی مشکل سے وہ وابڈا سے پیپکو کو پیدا کیا, وابڈا کی کوک سے پیپکو کو پیدا کیا, پیپکو سے آگے پھر یہ ڈسکو بنائے, ڈسکو بنانے کے بعد آج تک پاور سیکٹر ریفارم ہی ہو رہا ہے. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, یہ نہیں مان رہے. انجینئر عبدالجبار میمن صاحب جو کہ سابق چیئرمین پاکستان اسٹیل, ایک بڑے معروف پاور انجینئر اور سابق نائب صدر ایف پی سی سی آئی بھی رہے ہیں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو سر شو میں. جی تھینک یو. انجینئر صاحب بات کچھ ایسی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا, بڑا آسان بہانہ ہے. آئی ایم ایف نے تو یہ بھی کہا کہ پاور سیکٹر ریفارم لاؤ. آج تک پاور سیکٹر ریفارم تو بھرپور انداز میں ہوئے ہی نہیں. آج بھی آئی پی پیز کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, ان کی پیمنٹس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, ڈسکوز وہیں کے وہیں. ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں بھائی, یہ وہ گوروں والے ڈسکو نہیں ہے, درد ڈسکو والا ڈسکو نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن کمپنی. اور پھر اس کے علاوہ بڑی مشکل سے جو تھوڑے بہت ریفارم ہوئے سطحی طور پہ, اس کے علاوہ نہ تو آج تک آپ کا پاور انفراسٹرکچر اپ گریڈ ہوا ہے, نہ ہی آپ کا گریڈ اپ گریڈ ہوا ہے. تو آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا. اس بارے میں تھوڑی سی وشیش ٹپنی, میرا مطلب تھوڑی سی اپنا انالیسس تجزیہ پیش کریں. دیکھیں جی, بات دراصل یہ ہے کہ جس ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں, اب اس ریفارم کو کیسے پروموٹ کیا جائے. تھوڑی دیر کے لیے پاکستان میں جو کرٹکس ہیں, میں کہوں گا کہ ریئلسٹکس ہیں, کرٹکس نہیں ہے کرٹکس ہیں, جن کے بڑے نام ہیں, جن کو آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس ریفارمز کو کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریفارمز جو ہیں اس میں ایک اسٹرکچرل ویلیوز جو ہے اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اب ایک باپ جو ہے ان اگنورنس آف ہز اون کنڈکٹ اگر بیٹے کو کہتا ہے کہ اسموکنگ از انجوریس, تو میرے اپنے خیال میں کہ پھر اسٹرکچرل ریفارمز جو ہے وہ آنے میں ہمیں تھوڑا سا پریشانی ضرور رہے گی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے, بلکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی پروفیشنلز کو ہم انڈکٹ کریں گے بیوروکریسی میں. باتیں ذرا پرانی ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی پروفیشنل انڈکٹ ہوئے تھے. ہمارے لیٹ وقار جو ہے فائنانس سیکٹری تھے, وہ بھی اسی پروفیشنل انڈکشن کا حصہ تھے. اس وقت بھی کچھ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا اندیا جو میرا خیال ہے کہ جس کی بات کرنی چاہیے کہ ڈیجیٹل اتھارٹی آف پاکستان بنایا ہے, باہر سے کچھ لوگوں کو لائے ہیں. اپنے آئی ٹی میں جو ہے وہ پہلا فرسٹ پرائیویٹ سیکٹر کا سیکریٹری ہوا ہے, ورنہ اس کو اکثر ایک کاڈر پوسٹ کہا جاتا ہے کہ یہ سوائے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے افسران کے اور کسی کو نہیں ملتی ہے. اگر ملتی ہے تو اس کا ایک خاص, آپ نے سنا ہوگا, ان ریلیکسیشن آف سرٹن رولز جو ہے پرائم منسٹر اپروو کرتا ہے کہ دوسرے کاڈر کے ادر دین پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے کہیں پہ اگر پوسٹ ہو رہے ہوں تو ان کے لیے کوئی اسپیشل پروویژن کی جاتی ہے. اب ہم واپس آتے ہیں کہ آپ کی بات کی طرف ریفارمز. دیکھیں ریفارمز لانے کے لیے جیسے کہ کچھ ایڈورٹیزمنٹیں کی گئی کہ پروفیشنل سیکریٹریز کو انڈکٹ کریں گے ان دی لائن منسٹریز. اس لائن منسٹری کے 2 حاشیے تھے, ایک تھا اکنامک منسٹریز اور ایک تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سروس ریگولیٹنگ, پرووائڈنگ اور ڈیسیژن میکنگ, جس میں آپ نے پاور کی بات کی, ہم کہتے ہیں پیٹرولیم کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک لائن منسٹریز ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ریفارمز کے ایک
میرا خیال ہے کہ ڈیمانڈ کے نیچے آ رہی ہیں. اب ہم فائنینس کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ میرا خیال میں کہ اس وقت بھی یعنی جتنی بھی بیوروکریسی ہے پاکستان میں وہ ایکچولی تھوڑا سا سلیس لفظوں میں ہم کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کارڈرس ہیں. کارڈرس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی فیڈرل منسٹریز ہیں ان کے جو سیکریٹریز ہوں گے وہ ہوں گے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے, مگر وہاں تک محدود نہیں ہوتا ہے. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کو جو ہے وہ صوبوں میں بھی ٹرانسفر کیا جاتا ہے, بلکہ کسی صوبے میں بھی کوئی بھی مقامی, جس کو ہم کہتے ہیں کہ مقامی سول سرونٹ جو ہے وہ چیف سیکریٹری کبھی نہیں بنتا ہے, مقامی پولیس آفیسر آئی جی نہیں بنتا ہے. یہ ساری ایک قسم کی باروڈ سروسز ہوتی ہیں جو فیڈریشن سے جاتی ہیں پروونسز میں. بلکہ آپ نے اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا ہے کہ کبھی کبھی اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ پارٹی کی ہو اور پروونشل گورنمنٹ کسی اور پارٹی کے حوالے سے ہو تو آپس میں ان کے تنازعات کھڑے ہوتے ہیں. کئی وقت ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مہینوں کے لیے چیف سیکریٹری نہیں ہے, کوئی ایکٹنگ ہے, مگر وہ کسی کو چیف سیکریٹری جو ہے وہ نہیں بنا سکتے ہیں فرام دی پروونشل سروسز. میں آپ کو ایک ریئلٹیز کی باتیں بتا رہا ہوں کہ اب ہم واپس آئیں کہ آخر یہ اسٹرکچرل ریفارمس جو ہیں اس کے لیے who should sort of steer these reforms. اگر آپ اسی لوگوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کو آپ فورس کر رہے ہیں کہ ریفارمس کریں تو یہ تو اسٹیٹس کو کے حامی ہیں. ٹھیک ہے, کالونیل سسٹم پاکستان میں جو آیا تھا اس کالونیل سسٹم میں جو ہے وہ اگر آپ نہیں, بٹ کیرینگ دا ایمبلم آف IMF فار ایوری تھنگ ڈزنٹ میک اینی سینس. اگر باقی ساری چیزوں کے اندر IMF کی شرائط اوور نائٹ مانی جا سکتی ہیں تو یہاں کیوں نہیں مانی جا سکتی؟ جب دوری شہریت کا معاملہ آیا سرکاری افسران کے لیے تو 3 سال لگا دیے ڈرامے کرنے پہ, پیٹ پہ لیٹ گئے. IMF بار بار کہہ رہا ہے ہمیں ایسٹس کی لسٹ چاہیے, ہمیں سورسز آف انکم چاہیے آپ کے بیوروکریٹس کی, ہمیں ان کی نیشنلٹیز چاہیے. ڈرامے کر رہے ہیں, ڈرامے بنا رہے ہیں, کہانیاں کر رہے ہیں. 28 شرائط 32 شرائط IMF کہہ رہا ہے بھائی آپ یہ کام کرو, ٹکے کا اس پہ کوئی کام نہیں کر رہے. بڑی مشکل سے دھکے مار مار کے IMF نے ان سے یہ کام کروایا 3 سال میں, جب تک انہوں نے اپنے الو سیدھے نہیں کر لیے. اس سے پہلے IMF نے کہا کہ آپ لین گورنمنٹ مینٹین کرو, آپ بتاؤ ہمیں انفارمیشن دو آپ کا کتنا گلٹ ہے, کتنے لوگ اوور امپلائڈ ہیں, آپ ان کو فارغ کرو, اپنے اوپر سے برڈن ختم کرو فائنینسنگ کا, اور ایڈیشنل ڈیٹ برڈن ایکوائر نہیں کرو. وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, تھکی ہوئی پڑی ہوئی ہے سسٹم پوری. لیکن جہاں بات آ جائے پیٹرول مہنگا کرنا ہے, ڈسکو ڈانس مہنگا کر دو, گیس مہنگی کرنی ہے بڑھا دو, بجلی کے دام بڑھا دو. سر یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. IMF کی یہ باتیں آرام سے مان گئے, وہ اتنی آسان چیزیں وہ نہیں مان رہے. آپ نے جو باتیں کی ہیں پریکٹیکلی اسپیکنگ ایسے ہی ہو رہا ہے. IMF کے جتنے بھی پروگرامز تھے تھوڑی دیر کے لیے IMF کے پروگرام جو ہے وہ ایسے دینے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر پہ ہم یہ کہیں کہ اس میں جو شرائط ساتھ آتی ہیں اس شرائط کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس شرائط کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی کو مضبوط کریں, آپ کی اکانومی کی کیپیسٹی تو پے بیک جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں, اور آپ کے سسٹم میں جتنی بھی خرابیاں ہیں, جتنی بھی جو ہے ایک ڈسکریشنری بیسڈ سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اب مگر IMF ویورز بھی دینا شروع کیا تھا. IMF نے, اگر آپ کو یاد ہے کہ جس زمانے میں ڈار صاحب تھے 34 ویورز کی بھی بات ہم نے دیکھی, تو اگر ملٹی لیٹرلز جو ہے واقعی اگر میں کہتا ہوں کہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر اسٹرکچرل ریفارمز لانے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے جو اس پروگرام کا حصہ ہے اشد ضروری ہے, تو میرے اپنے خیال میں کہ اٹ از ناٹ سو ڈیفیکلٹ. اچھا تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں دیکھ لیتے ہیں. ایک صاحب تھے مفتاح اسماعیل صاحب, اب تو آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کی سالگرہ پر بھی بلاؤ تو چلے جاتے ہیں. پہلے ہم ٹی وی پہ بلاتے تھے تو کبھی فون پہ بات ہی نہیں ہو پاتی تھی, ایسی آنکھوں میں آنکھیں ماتھے پہ لگی ہوئی تھیں, ایسا ماشاءاللہ عہدہ ملتا ہے انسان کو, ہر آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے آپ کو. تو تب تو بالکل کوئی سادگی نہیں تھی اس آدمی میں, یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ ناظرین, یہ جو مفتاح اسماعیل اپنے آپ کو ایلیٹسٹ اور یہ سب مائنڈ سیٹ کا ہیرو بنایا ہوا ہے نا, یہ کچھ he did no such thing for reform.
ود آل ڈیو اپالوجیز. میرے جیسا آدمی آپ کو ٹی وی پہ ملے گا نہیں جو کھل کے آپ سے بات کرے. ابھی تو ویسے بھی مفتاح اسماعیل عہدے پہ نہیں ہے, اور جو عہدے پہ نہ ہو اس کا بلا وجہ رسپیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلا وجہ کی ان کی کرٹیسزم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر, وہ ابھی یہ ٹرانسپیرنسی, ریفارم, اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں. اپنے دور میں تو انہوں نے ہمیں ایسی لالی پاپ دی تھی جو پورے پاکستان میں کوئی نہیں دے سکتا تھا لالی پاپ. انہوں نے 12 لاکھ کا انکم ٹیکس والا ایگزمپشن کر کے پیچھے سے اپنا پورا ڈرامہ, پوری کہانی نکال لی. پاکستان کے امیر ترین لوگوں کو جو ہے ریلیف دے دی, اور ہمیں 12 لاکھ انکم ٹیکس ایگزمپشن کا لالی پاپ دے کر یہ مفتاح اسماعیل اگلے سال تو اس نے وزارت میں رہنا نہیں تھا, ہمیں پھنسا کے چلا گیا. یہ ایک ریئلٹی ہے آپ کے سامنے, ریئلٹی ہے. بولوں غلط پکڑیں مجھے, پکڑیں آپ مجھے. جی دیکھیں, بات دراصل یہ کہ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی ان دا سینس کہ اگر لوگ ووٹس دیتے ہیں کسی کو, کس لیے ووٹس دیتے ہیں؟ کہ وہ لوگ they will be doing something in their well-being. اب اگر وہ ویل بینگ کے بجائے خود ایک ایلیٹ کیپچر کا ایک حصہ بن جائے جو آج بھی برقرار ہے, اٹ سسٹینس. آئی ٹیل یو, پاکستان میں ایکچولی جو انسسٹینیبلٹی ہے اس کو میں کہوں گا دیٹ سسٹینس. اب وہ اس سسٹیننگ میں جو ہے وہ کسی طریقے کا ایک آپ کو ایک بہت ہی ہائی ویلیوڈ, کنسیڈریٹ, analytical, diagnostic accountability in respect of bad decisions. You see, جو ملک کی اکنامی کو ایڈورسلی افیکٹ کریں, جو ملک کی غربت میں اضافہ کرنے کے اسباب پیدا کریں, جو پاور سیکٹر میں بڑھتے ہوئے جو ہے ٹیرفز کے رجحانات اور اس کے مس یوزز کے علاوہ اس کے جتنے بھی ایلس ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے کیا ایلس ہیں کہ ہم نے اینٹی پبلک انٹرسٹ جو ہے آئی پی پی ایس کے معاہدے کیے. مجھے یاد ہے کہ عمران خان کے زمانے میں عمران خان کے نزدیک ترین لوگوں نے عمران خان کو ڈرایا کہ جی اگر اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر مزید کام کیا تو انٹرنیشنل آربیٹریشنز ہوں گی. جو آدمی انٹرنیشنل آربیٹریشن کے حوالے سے گیا تھا اس کو آپ نے منسٹر بھی بنایا. ہمارے ساتھ انجینئر صاحب بھی موجود ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف بین الاقوامی معیشت دان جناب ڈاکٹر محمد شہباز صاحب. ویلکم کرتا ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ علی بھائی. اب شہباز صاحب, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی انجینئر صاحب سے بات کر رہا تھا اور ان سے یہی پوچھ رہا تھا بھائی کہ یہ ماضی کے اندر آپ کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں, آپ بھی بڑا کھل کے بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مفتاح اسماعیل صاحب بہت زیادہ ویلاگ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. اپنی کارکردگی ان کی بطور وزیر خزانہ بالکل تھرڈ کلاس تھی, اور آپ خود جانتے ہیں کہ اسد عمر صاحب کی تو کارکردگی اس سے بھی زیادہ تھرڈ کلاس. لیکن اسد عمر صاحب کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ تھرڈ کلاس کارکردگی کے بعد, ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد وہ اب چپ رہتے ہیں, انہوں نے شٹ اپ رہنا سیکھ لیا ہے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی تو نیل بٹا نیل تھی. اپنے دور میں تو میرا نہیں خیال میڈیا کے لیے کبھی ٹائم بھی نکالتے تھے. ابھی تو وہ بچوں کی سالگرہ پہ بھی چلے جاتے ہیں کیک کاٹنے کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر کرٹیسائز کریں تو آپ کریں, میں کروں, انجینئر صاحب کریں. وہ لوگ جو آلریڈی اس عہدے پر رہ کر زیرو پرفارمنس دکھا چکے ہیں وہ کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ وہ تو پہلے اپنا تو بتائیں, اپنی رپورٹ کارڈ تو دکھائیں کہ کیا کیا انہوں نے. جی اپنی رپورٹ کارڈ جو آپ بتا رہے ہیں وہی ہے نا کہ اب وہ جو پرانے پروٹوکولز تھے, پرانے مزے تھے, وہ اب جب وزارت سے اتر گئے اب وہ نہیں ہیں. تو میرے خیال میں فورمز کو اوپر اس طرح کرٹیسزم کریں گے تو پھر دوبارہ سے ان کو کال دی جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری ہے, وہ چاہے جماعت کی ہو, چاہے منسٹر کی ہو, چاہے پرائم منسٹر کی ہو, چاہے سی ایم کی ہو, چاہے گورنر کی ہو, اس کو میرے پبلکلی ہم اون تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی جو حص ہے نا یا اس کی جو سینسٹیوٹی ہے شاید اس کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس سے پہلے جتنی باتیں ہوئیں اور بہت دفعہ یہ باتیں ہوئی کہ ہمارے پاس اتنی بڑی ٹیم ہے اکانومسٹ کی, لیکن آپ ان کی کارکردگی دیکھیں زیرو ہے. اور میں ابھی بلکہ وہ گورنمنٹ کا بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی یہ ایک خبر میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو سب سے سیکٹر ہے اس کے اندر جو اس دفعہ اضافہ ہوا ہے 16% ہوا ہے. لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہی گورنمنٹ کے جو یہی 5 مہینے ہیں اس کے اندر سب سے سیکٹر جو تھی اس کی گروتھ وہ زیرو تھی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 16% جو اضافہ ہو گیا ہے سب سے سیکٹر کے اندر, باقی جو سیکٹرز ہیں اس کو ہم کیوں جو ہے وہ اگنور کرتے جا رہے ہیں؟ یہی کام جو پچھلی گورنمنٹس کر رہی تھی, یہی کام مفتاح اسماعیل صاحب جب یہ وزیر خزانہ تھے تو یہ بھی وہی کام کر رہے تھے. تو کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے لیکن ڈیلیور کرنا اتنا ہی مشکل ہے. تو شاید وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کی جو قومی ذمہ داری رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرٹیسائز کریں چیزوں کو. آپ تھوڑا سا دیکھیں تو انڈیکیٹر جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں.
بینگ این اکانومسٹ میں میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ جو کام گورنمنٹ کہیں اچھے کرتی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. نہیں لیکن یہ کیٹلسٹ فار ڈیزاسٹر جو تھے یہ تو مفتاح اسماعیل صاحب تھے نا, جنہوں نے کرنسی ڈیویلیویشن کا آغاز کیا ان دا نیو ایج. ایک نئے دور کے اندر پاکستان کی کرنسی کو ڈیویلیو کیا اور اس کی شروعات کی جسٹیفیکیشن دی, وہ تو مفتاح اسماعیل صاحب خود ہیں. ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کا آرکیٹیکٹ تو وہ خود ہے, اور ابھی آ کے وہ تنقید کر رہا ہے مہنگائی کیوں ہو گئی, یہ فلانی کیوں ہو گئی. یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. دیکھیے میں پہلے بھی آپ سے ایک بات کیا کرتا تھا کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کو ہم فائنانس منسٹر بناتے ہیں ان کو شاید اکنامکس کا نہیں پتا, اور میں آج بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں. دیکھیں اکانومسٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ جو موجودہ آپ کے سرکمسٹانسز ہیں اس میں سے سولوشن نکالنا یا سولوشن پیش کرنا, تو یہی ڈیوٹی جو میں سمجھتا ہوں فائنانس منسٹر کی ہوتی ہے. فائنانس منسٹر کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ جب وہ بیٹھا ہوا سب کچھ اوکے ہے, تو جب وہ اپنی سیٹ سے اترا یا اتار دیا گیا یا اس کا وہ ٹینیور ختم ہو گیا تو پھر وہی سارا کچھ جو پہلے اچھا کہتا تھا اب وہی سارا کچھ برا ہو گیا. اب مفتاح اسماعیل صاحب جب تھے تو ان کے دور میں مہنگائی نہیں تھی, تو اس وقت جو مہنگائی تھی وہ کیوں تھی؟ اگر آج مہنگائی ہے تو اس کی کچھ اور وجوہات ہیں. دیکھیں چیزیں پہلے میں آپ سے جیسے بات کروں, گورنمنٹ جو ہے وہ کہاں 40% پہ انفلیشن تھا, آپ کی پروگرام کے اندر میں اکثر یہ بات کرتا تھا. اب وہی جو 40% انفلیشن ہے وہ گورنمنٹ سنگل ڈیجٹ کے اوپر لے آئی ہے. تو جو باتیں ہیں وہ ان کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس لیے زیادہ سے زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ شاید وہ چیزیں ان کی توقع کے مطابق خراب نہیں ہوئی, چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اب جو بہتری کی طرف جا رہی ہیں چیزیں تو میرا ان میں سے کچھ بری چیزیں جو ڈھونڈ کے تو وہ ویلاگ جو ہیں اس کا حصہ بن رہے ہیں. جی جی, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. یہاں انجینئر صاحب آپ کی جانب بھی میں آنا چاہوں گا. ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے جو ہے وہ بتا رہے ہیں, اس پر بڑی آج کل بحث چل رہی ہے. میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا سر, اس میں جو نیوٹریشنل کاؤنٹ انہوں نے بتایا اور روزانہ جو ہمارے ہاں بچے یا ایڈلٹس کھانا کھاتے ہیں اس کی بھی انہوں نے ایک ایسٹیمیشن مہیا کی ہے. تو آپ تو میل نیوٹریشن اور اسٹنٹڈ گروتھ والے ملک ہو, آپ کی میں کیا ٹرسٹ کروں آپ کے اسٹیٹس کو اور نمبرز کو؟ انفلیشن آپ کی کچھ اور کہہ رہی ہے, ہاؤس ہولڈ اکنامک سروے آپ کا اس سے پیراڈاکس کریٹ کر رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ یہ کیا گیم کھیل رہے ہیں. وائی آر وی پلینگ؟ یو آلسو آر on a very important, you're also on the board of a very important economic survey group, am I right? کنسلٹیشن میں بہت میرا خیال ہے کہ میرا حصہ رہا ہے ان پاسٹ ریسنٹ پاسٹ بہت جگہوں پہ, ایون بیس اکاؤنٹنگ ایئرس اور اس قسم کے اسٹیٹسٹیکل جو ہے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں اس میں بالکل آئی واز انوالوڈ. پلاننگ کمیشن کے بہت ہی ایک کریٹیکل قسم کے But you say inflation is going down, but on the other hand you say that there is rampant malnutrition. So what do I take? People can't afford food and you are saying inflation is going, I'm not talking about you, but the people who publish the numbers, they're saying inflation is going down. What does it mean? دیکھیں آپ جہاں تک پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس نمبر والے ایشو کو تھوڑا سیٹل کریں, پھر وہ آپ کی بالکل کو ریلیشن شپ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ویری ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انڈیپینڈنٹ سروے گروپ نے جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے تھے کہ اس اسٹیٹسٹکس کی جو نمبرز ہیں وہ آپس میں کو ریلیشن شپ بنانے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ویک نظر آتے ہیں. جو ابھی آپ نے سوال پوچھا کہ ہاں نیوٹریشنل ویلیوز کو آپ نے انفلیشن کے ساتھ کیا گیا, یس آئی وڈ کنسیڈ وتھ یو. مگر پاکستان میں جو ہے وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مجھے ماضی یاد آ رہا ہے کہ ہمارے جو گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے, جو بیکن ہاؤس کے بعد میں وائس چانسلر بنے, شاہد کاردار, تو شاہد کاردار ہیڈ ٹو ریزائن اینڈ آئی ان پرسن آسکڈ ہم اگین. آئی کین کمفرٹیبلی say that I have a communication whenever he is available or I am available or we see each other. تو شاہد کاردار کو کہا گیا تھا کہ ایک فجنگ کریں فگرز میں, کیونکہ کچھ ہمیں ورلڈ بینک اور اسی قسم کے ملٹی لیٹرل اداروں کے ساتھ کچھ مشکل پیش آ رہی ہے. ٹیکسیشن ریسپٹ ایکسپورٹ امپورٹ کی جو ہے ویلیوز کو کسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں, اینڈ ہی ڈڈ ناٹ. سو اس کے لیے کیا تھا, آنریبلی ہی گاٹ ایگزٹ, ہی ریزائن. تو پاکستان کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں, اگر آپ کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا میں توجہ دلاؤں کہ ریسنٹلی کچھ پی بی ایس کو انہوں نے اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے کو ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے, مگر 3-4 جگہوں سے جو فلوز ہوتی تھی انفارمیشن
کیونکہ میں آئی ایم آلسو فری لانس ناٹ اونلی ریسرچر بٹ آئی ایم ممبر آف دا بورڈ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ اینڈ آئی وڈ being unbiased I can say the biggest research think group in Pakistan. اب آپ کے پاس جو ہے وہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا منسٹری آف کامرس کے وہاں سے آپ کے پاس اسٹیٹس آتے ہیں, اس کے بعد پی بی ایس سے بھی اسٹیٹس آتے تھے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی آتے تھے. اب اس میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہم سروس ویلیوز کی باتیں کر رہے ہیں, کہیں یہ سروس ویلیوز انٹیگرل ہوتی تھیں, کہیں یہ سروس ویلیوز جو ہے ایکسکلوسیو ہوتی تھی. تو کہیں پہ بھی ان تینوں کا مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے آئی اسٹاپڈ لوکنگ ایٹ دیز فگرس اور میں نے جو ہے آئی ٹی سیز کے ڈیٹاز کے اوپر ریلائی کرنا شروع کیا. تو دیٹ واز دی وے آئی وڈ سے کہ ہمارے یہاں ابھی تک جو ہے وہ فگرس کی کریڈیبلٹی اور اسٹیٹس کی کریڈیبلٹی اور پھر اس کے پیچھے کیا کوئی ایسا گروپ ہے جو اس سوال کا بھی جواب دے کہ اگر پاورٹی آپ کی انکریز ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن بھی آپ کے نمبر جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, تو وائی دا پاورٹی ہیز انکریزڈ. The question is that. The question is that I'll put this question to Dr. Mohammad Shahbaz along with other questions as well. ایک سوال تو یہ آ گیا جو کہ انجینئر صاحب نے پوچھا ابھی نا. ڈاکٹر محمد شہباز صاحب آپ محقق بھی ہیں, بین الاقوامی سطح پر تحقیق کرتے ہیں. کبھی کبھار میں کنفیوز ہو جاتا ہوں, ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کو ریلیشن, تو اتنی زیادہ آپ کی کانٹرڈکشن ایگزسٹ کرتی ہے آپ کے آفیشیل سٹیٹس کے اندر کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آپ کے جو میں نے سی پی آئی پڑھا تو میں نے پھر اے آئی کے ذریعے اس کو ویریفائی بھی کیا. میں نے کہا بھائی میری یہ کنٹینشن ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کی کاسٹ, آپ کی انرجی کی کاسٹ, آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن کی کاسٹ بڑھ چکی ہے, وہ ہمارے زیادہ ایکسپینسز اس پہ ہو رہے ہیں, تو کیا ہم اس حساب سے اپ گریڈ ہوئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی ڈیٹا میں کانٹرڈکشن بہت ہے, اور دوسرے یہ جو ایڈریس کیا کویشچن انجینئر صاحب کا, یہ دونوں ملا کے جواب دیجیے. جی پہلی بات کہ انجینئر بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ آپ صرف سمپل جو پاکستان کا اکنامک سروے ہے نا, آپ اسی کو لے لیں اور آپ آج جو اکنامک سروے پبلش ہوا ہے اس کے اندر جو فگر پبلش ہوئے ہیں وہ اس کو آپ جو پچھلے آپ اکنامک سرویز ہیں ان کی فگر کے ساتھ ملائیے تو آپ کی وہ فگرز ہی میچ نہیں ہوتی. اور ہو سکتا ہے کہ جو آج کے فگرز ہیں اکنامک سروے کے جب نیکسٹ ایئر آپ کو میچ کرنے کی کوشش کریں گے وہ میچ نہیں ہوں گے, بعد کریڈیبلٹی کا ایشو جو ہے وہاں پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاورٹی بڑھ رہی ہے, اور بالکل بات تھی کہ پاورٹی بڑھ رہی ہے اور یہ گورنمنٹ جو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ انفلیشن کم ہوا ہے وہ بھی ہے, لیکن پاکستان میں جو مسئلہ ہے وہ سر انکم سورسز کا ہے. جب تک آپ کے انکم سورسز جو ہیں وہ نہیں بڑھیں گے, انفلیشن جو ہے وہ چاہے تھوڑا بھی ہے وہ آپ کو ہٹ کرے گا. دیکھیے انفلیشن ابھی پاکستان کے اندر تو اس طرح سے ہے ہی نہیں ہے. ابھی جو ہاؤس ہولڈ سروے کی آپ بات کریں اس کے اندر آپ دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو 60% انکم کا جو پورشن ہے وہ جا رہا ہے ہاؤس رینٹ میں, وہ جا رہا ہے جو فوڈ ایکسپینسز ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن یہی بات میں اگر آپ سے اس طرح کہوں, آپ کو کوئی یاد بات ہے 4-5 سال پہلے جب یہی جو لوگ تھے گورنمنٹ میں, اور جس میں عمر اسد صاحب بھی تھے, یہ لوگ تھے, یہ ہمیشہ کمپیئر کرتے تھے پاکستان کو جس کا جو پر کیپٹا انکم ہے یا روزگار ہے اس کو ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ. آپ ڈیولپ کنٹری یو کے ایگزامپل لے لیے, ان کا مور دین 80% جو سیلری ہے یا سیلرڈ کلاس جو ہے اس کا وہ رینٹ میں چلا جاتا ہے, اور پلس اس کی جو کچن ایکسپینسز ہیں. تو پاکستان کے اندر انفلیشن جو اس طرح سے جو ہم سوچ رہے ہیں میرے خیال میں جو گلوبل انفلیشن ہے وہ اس کی ویو اس طرح سے پاکستان کے اندر آئی نہیں ہے. شاید اس کی وجہ ہے کہ وہ ہم جو کہتے ہیں بلیسنگ ڈسگائز ہے, جو شیڈو اکانومی ہے آپ کی انفارمل اکانومی, اس کے اندر بھی کور ہو جاتی ہیں چیزیں ساری. تو دیکھیں جب آپ اپنے انکم سورسز جو ہیں اس کو اوپر توجہ نہیں دیں گے, گھر کے ہر فرد کو میرے خیال میں کام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اگر 4 لوگوں کی فیملی ہے تو اس میں ایک بندہ کام کر رہا ہے, باقی 3 بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اگر 10 لوگوں کی فیملی ہے ایک بندہ کام کر رہا ہے, باقی لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اور یہی لوگ جنگ سارے 1 بائی 1 کام کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں انفلیشن کی مسئلہ رہے گا نہیں. اور یہ بات جو ہے پہلے ہی میں نے آپ کے پروگرام میں بات کہی تھی کہ ہم نے باقی ساری چیزوں کے اوپر زور تو دیا, لیکن جو ملک کا جو پوٹینشیل تھا یا جو کیپیسٹی تھی اس کو یوز کرنے کے لیے ہم نے کوئی ابھی تک لاہے عمل تیار نہیں کیا. جب تک پوٹینشیل کو اور کیپیسٹی کو اب یوز نہیں کریں گے تو روزگار کے مواقع جو ہیں وہ کیسے بڑھائیں گے آپ؟ میں تو ڈاکٹر محمد شہباز صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں. اب آپ نے اسد عمر صاحب کا نام لے دیا. بات یہ کہ سر وہ ہماری کارپوریٹ ورلڈ سے آئے تھے. ہی واز آئی تھنک دا سی ای او آف ون آف دا بگیسٹ کنگلومریٹس ورکنگ ان پاکستان. میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ پاکستان کی کوئی کمپنی جو ہے وہ دنیا میں مشہور و معروف کیوں نہیں ہوئی. مجھے یہ پتہ لگ گیا جب پاکستان کے سب سے بڑے کنگلومریٹ کا سی ای او جو ہے اس کی قابلیت اسد عمر والی ہے,
تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسی وجہ سے پاکستان کا کوئی برانڈ دنیا کے اندر مقبول نہیں ہو سکا، کیونکہ میرٹ کی بنیاد پر پاکستان کے اندر نہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اور نہ پبلک سیکٹر میں اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بنیادی مسئلہ اس ملک کا ہے کہ ہم ایلیٹسٹ انگلش پپو برگر بچوں کو ہم سی او بنا دیتے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی گھر سے باہر نکل کے کچھ کیا نہیں ہوتا، اور پھر اگر ان کو فائنانس منسٹر بتا دے تو ملک کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کے لیے آسان جواب دیا، آپ کو یہ آسان جواب ہے آپ کے سوال کا. جی بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. جتنے بھی آپ کا کابینہ ہے، وہ چاہے پروونشل کابینہ ہے آپ کی، وہ چاہے فیڈرل کابینہ ہے آپ کی، اس کے اندر جو لوگ منسٹر بنے ہوئے ہیں آپ ان کے پروفائل چیک کر لیں، انہوں نے اپنے جس فیلڈ کے اندر ان کو منسٹر بنایا گیا ہے اس فیلڈ کے اندر انہوں نے کیا کام کیا ہے. اور بلکہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں کہ ہر 5 سال بعد جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو نئی گورنمنٹ یا کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون دوبارہ آ گئی یا پی دوبارہ آ گئی، تو ہم وہی پرانے لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں، شفل کرتے ہیں. بلکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ چلیے یار پچھلی گورنمنٹ یہ بندہ 5 سال اس نے کام کیا تھا تو اس کو شاید تھوڑی سی اب شعبے کی سمجھ آئی ہے تو ہم اس کو مزید ٹائم دیں تاکہ یہ اپنا جو اس کی سکلز ہیں اس کو استعمال کریں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کسی اور شعبے کے اندر منسٹر بنا دیتے ہیں. تو یہ بھی جو چیز ہے نا یہ بھی میرے خیال میں ختم ہونی چاہیے، اور اس کا بڑا ایک اہم رول ہے ملک کو جس لیول کے اوپر آج ہم لے آئے ہیں. وہ شاید ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ ارریلیونٹ لوگوں کو ایسی پوسٹ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، ان کو لگا دیتے ہیں کہ جہاں ان کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا. اسی چیز کو اگر آپ دیکھا جائے امریکہ میں، آپ دیکھیں اگر ان کا کوئی آئی ٹی کا منسٹر ہے، اگر ان کا کوئی فارم منسٹر ہے تو وہ اپنے شعبے کے اندر ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اچھا اب آپ کے سامنے نا یونیک آن ایئر یہ کیلکولیشن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آن ایئر کیلکولیشن کرتا ہوں، آپ بھی ساتھ ہیں میرے انجینئر صاحب، آپ بھی سن رہے ہیں نا میری آواز؟ جی جی جی. میں آپ کے سامنے ایک عام گھرانے کے ناشتے کے ایکسپینس ابھی کیلکولیٹ کرتا ہوں آن ایئر. ہاں آئی ایم ناٹ آئی انگلش پڑھ کر پپو بچہ، انگلش میں ان لوگوں سے زیادہ اچھی بول سکتا ہوں یہ جتنے لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے کیلکولیشن کرتا ہوں. ہاں یہ 220 روپے کلو دودھ، یہ تو ہاں گائے کا. 130 روپے کی ڈبل روٹی، چھوٹی ڈبل روٹی بتا رہے ہیں آپ، دیکھیں بڑی ڈبل روٹی بتائیں، 210 روپے لگے ہیں، 120 روپے لکھ دیں. چلیں ان لوگوں کی ضد ہے، چلو ہم سستا کر دیتے ہیں، ان کو محبت ہے موجودہ حکومت سے، ریٹ کم بتا رہے ہیں. ہم بتائیں 370 روپے درجن انڈے ہو گئے. جی سر جی، تو سر چائے نہیں پئیں گے؟ پتی مفت میں آتی ہے، پتی کے بغیر چائے پئیں گے؟ اچھا منہ میں سر برانڈ کا نام لیے بغیر آپ کو بتا دیتا ہوں، چلو مارکیٹ کے اندر چائے کا دام بتا دو. مارکیٹ میں جی آپ لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہے، کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں لگا رہا. سستی چائے کٹنگ لے لیں، 70 لکھ دیں کٹنگ چائے آپ لوگوں کے لیے، صحیح ہے. چلو گھر میں بن رہی ہے، چلو ایک کم کپ سستا بنا دیتے ہیں، گھر میں بن رہا ہے تو ہم 30 روپے کا کپ لگا لیتے ہیں، بس صحیح ہے. اب اس سے تو کوئی اعتراض نہیں نا. 4 کپ تو پیو گے یا 4 کپ بھی نہیں پیو گے؟ کعوے کا بھی وہی ریٹ ہے اس ملک کے اندر، یہ منفرد ملک ہے پاکستان. گرین ٹی اور چائے والی ٹی، وہ سوری دودھ والی چائے، دونوں کا ریٹ ایک ہے. میں نے اس سے بولا ایسا کیوں ہے؟ کہہ رہا بھائی جان آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان چیزوں کو سمجھیں، دماغ استعمال نہیں کرنی. سلمان خان کی فلم ہے، گانے سنتے جاؤ ناچتے جاؤ بس. ٹھیک ہے سر، گانے سنتے جاؤ ناچتے جاؤ. سلمان خان کی فلم ہے، اسٹوری میں کچھ نہیں رکھا ہوا، بس گانے سنو اور ناچو. ٹھیک ہے سر، لگا لیے نا ایک گھر کے اندر. ویسے تو ہمارے یہاں پوری کرکٹ ٹیم ہوتی ہے، ہم 6 جنے لگا لیتے ہیں، 6 جنے لگا لیتے ہیں آپ لوگوں کی خاطر، صرف آپ لوگوں کی خاطر لگا لیتے ہیں. صحیح ہے. تو پھر بھی آپ کا یار یہ تو بہت زیادہ بن رہے ہیں. 1000 روپے کا ناشتہ بن گیا گھر کا یار. مکھن نہیں لگایا ابھی تک میں نے، گورنمنٹ کو بہت لگایا مکھن، ابھی میں نے مکھن بل میں لگایا نہیں ہے. یہ جناب انجینئر صاحب معذرت، کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں، میں نے آپ کے سامنے کیلکولیشن کی. ڈاکٹر محمد شہباز صاحب آپ شاید جیم بھی کھاتے ہوں، شہد بھی کھاتے ہوں، اس کے پیسے میں نے نہیں لگائے اس کے اندر. یقین کریں میں نے چائے میں چینی بھی نہیں ڈالی آپ لوگوں کی خاطر. سر 1000 روپے ہو جاتے ہیں سر، کیسے ہوگا؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے انجینئر صاحب. آپ کی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہاں سے نمبر نکالتی ہے مجھے بتائیں. جی بات دراصل یہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں کہ ہم لوگ تھوڑا سا ایک مائکرو اسپیکٹرم سے اگر میکرو پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے. مائکرو اسپیکٹرم جو ہوتا ہے وہی فنڈامنٹل ہوتا ہے ٹورڈس computing certain things in respect of development economics. اب جو پاکستان کا جو میرا خیال ہے کہ جو ایک
फेस है, हम कहें कि फेस क्या है? फेस यही है कि हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो उसकी कमी हो रही है, बल्कि एमिनेंट स्कॉलर लाइक फीस पाशा वगैरह ने तो जो फिगर्स दी हैं दे आर वेरी अलार्मिंग। अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर कहें कि गवर्नमेंट जो है वो एक इन द नेम ऑफ ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है उसको सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि जी हम मजीद एम्प्लॉयमेंट्स जो है उसकी जो भी फिगर है उसको किसी तरीके से कर्टेल करने की कोशिश करें। अब ये छोटी छोटी बातें जरा सुनते जाएं। दूसरी तरफ जो है वो हम फेडरेशन और प्रोविंसेस के बीच में जो एक 18th अमेंडमेंट के तहत एक लिविंग स्ट्रक्चर बना है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दौरान इलेक्शन कैंपेन तकरीरें सुनी कि 17 डिवीजन्स जो हैं जो फेडरेशन को नहीं रखनी चाहिए, वो मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स प्रोविंसेस को ट्रांसफर होनी चाहिए। यू जस्ट सी के जहाँ पे आपको एक फिर यहाँ बात आती है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स किसको हम कहते हैं? थोड़ी देर के लिए अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स में एक पाकिस्तान के अवाम के लिए एक सिस्टम जो है जिसको हम कहते हैं कि अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम नहीं, जो आपने शुरू में पहले बात की थी कि ड्रामे चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, कहानियां चल रही हैं, तो 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो आज भी अगर आप देखते होंगे कि एनएफसी की डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे जो बड़ा मुतालबा सामने नजर आता है वो ये है कि देयर शुड बी अ डिवोल्यूशन नाउ। अब आप अगर Let me tell you something very interesting. I don't know whether this issue is resolved or not, but I think कि अभी इशू एनएफसी का रिजॉल्व हो गया या अभी भी वही स्टेटस है जो पिछले हफ्ते था? मेरा ख्याल है कि सवाए इसके के बहुत सारी कमेटियां बन गई हैं। हाँ। और मुख्तलिफ कमेटियों वर्किंग ग्रुप वर्किंग ग्रुप्स एग्जैक्टली वर्किंग ग्रुप्स हैं। उन वर्किंग ग्रुप्स को एक एक खास चीज दी गई है, वो भी थोड़ा सा उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी You can't find able and capable people in the province of Sindh to complete the number of members in the working group. This has been somehow told to us directly or indirectly. Is it correct? Is it wrong? Is it correct? Please correct me if I'm wrong. आप मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो प्लेसमेंट ऑफ, जैसे अभी वो डॉक्टर साहब ने जो बातें की कि जी कोई अमेरिका में अगर कोई एक डिसीजन मेकर है किसी भी सब सेक्टर का, तो उसकी अपनी एक्सपर्टीज जो है, उसकी रिलेवेंस जो है, उस हवाले से जो है वो बड़ी एक मुस्तनद होती है, और उसके बगैर अगर उसको किसी जगह बिठाया जाए तो पूरी कौम जो है वो मेरे अपने ख्याल में एक रिएक्टिव किस्म की जो है एक सोच के साथ नहीं। ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया। मैं जरा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब को भी ज्वाइन करवाता हूं गुफ्तगू में। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपकी बात की तायीद इन्होंने की, वैसे ही आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो वर्किंग ग्रुप तैयार होते हैं एनएफसी अवार्ड के लिए, तो जाहिर बात है अगर सिंध के तैयार होते हैं तो फिर पंजाब के भी तैयार होते होंगे, तो उसमें सरकारी मुलाजमीन बैठते हैं, एकेडमिक्स बैठते हैं, उसको पब्लिसाइज क्यों नहीं किया जाता, और उसका भी क्यों सिलेक्शन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है? अगर है तो आई डोंट नो, और अगर नहीं है और बहुत ट्रांसपेरेंट है तो वो फिर कहाँ है? मुझे ज़रा बता दें प्लीज़। आई वांट टू नो कि एनएफसी इतना बड़ा जो मुल्क के सबसे बड़े चंक का पूल ऑफ मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसके वर्किंग ग्रुप के लिए एक्सपर्ट्स कहाँ से आते हैं, ये मुझे बताएं प्लीज़। मैं जानना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि अगर आप पिछले साल का फिगर उठा के देखें तो 7,64,000 पाकिस्तानी जो हैं वो मूव कर गए हैं अब्रॉड, और इनमें जारी बात है बड़े ही अच्छी किस्म के जो एक्सपर्ट्स थे, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर, पॉलिसी मेकर्स या इकोनॉमिस्ट, वो सारे जिनको जहां जहां बाहर अपने पोटेंशियल के मुताबिक जगह मिल रही, सारे लोग जा रहे हैं। और जब इस तरह के हाई फाई या बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं जो बाहर चले जाएंगे, तो मुझे बताइए, हम वैसे तो कहते हैं कि हाँ जी ये लोग बाहर जाके काम करेंगे तो फिर रेमिटेंस जो पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान की जो बैकबोन है उसको ये सपोर्ट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये जो है चीज भूल जाते हैं कि अगर इस तरह जो लायक लोग हैं बाहर चले जाएंगे ना, मुल्क के अंदर जो ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन क्या है? तो देखिए अब वर्किंग ग्रुप्स की क्लास के अंदर जो वर्किंग ग्रुप कह रहे हैं, कमेटीज कह रहे हैं, वो बन रही हैं, इसका बड़ा अच्छा वो चौधरी शुजात हुसैन कहा करते थे कि जब कोई काम ना करें चुप कर कमेटी बना दो, ठीक है। तो मुझे तो शायद लग रहा है कि ये उसी का एक शाखसाना है कि ठीक है वर्किंग ग्रुप्स बना दो, फिर वही बात कि लोग कहाँ से आएंगे? अब अगर तो लोग अब यहाँ से लेते हैं तो वो जो करप्शन जैसा एलिमेंट है वो भी आपके सामने है, ठीक है, कितनी इंप्रूवमेंट इसके अंदर आई है, तो उसको भी एक हवा मिलेगी। और सबसे ज्यादा जरूरी जो बात ये है कि
ابھی بھی میرے خیال میں ہاں ایک جو اچھا کام ہم کر سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ موو کر کے جا رہے ہیں اس یا جو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو ہم روکیں، ان کو ہم پوچھیں کہ بھائی آپ کو کس طرح کا انوائرمنٹ چاہیے، ہم آپ کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ 6 مہینے کی آپ کی جاب ہے، 6 مہینے بعد ہمیں یہ آؤٹ کم چاہیے یا آؤٹ پٹ ہمیں یہ چاہیے اس فارم میں، یا یہ ہماری پریورٹیز ہیں. تو آپ جب اس طرح سے کام کریں گے تو پھر ہمیں چیزیں سدھریں گی. لیکن آپ کیا کریں گے، 4 سال کے لیے بندے کو امپورٹ کر لیا، ٹھیک ہے، یہ ورلڈ بینک میں کام کرے. ارے بھائی ہم ایک چائے پتی اور پان کھانے والی قوم ہیں، اور ہم میں سے بندہ جب تک نہیں اٹھے گا، جب تک گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھے گا، تو جو آپ کے فنڈامنٹل پرابلمز ہیں اس کا سولوشن کہاں سے آئے گا. جیسے بات ابھی آپ کر رہے جی برگر فیملی ہے، انگلش بولنے والے لوگ ہیں، تو ہم تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہماری جو اکیلنگ کمیونیکیشن ہے وہ اردو میں ہونی چاہیے، انگلش میں ہونی چاہیے، لیکن ہم بڑے فوکس انگلش بولتے ہیں، کابینہ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی سارا کچھ ہم کرتے ہیں. تو ہمیں جب تک آپ اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھیں گے، اور کوئی بندہ نہیں سمجھ رہا کہ گورنمنٹ کی پریورٹی کچھ اور ہیں، اب میری بینگ این انڈیویجول، جو میں فیملی والا بندہ ہوں، میری پریورٹی جو کچھ اور ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے، گورنمنٹ کو اپنی پریورٹیز جو ہیں وہ عام آدمی کی جو ویلفیئر ہے اس کے مطابق پریورٹیز کو کنورٹ الائن کرے، اور پھر بندے جو ڈھونڈے، بندے مل جائیں گے. لیکن شاید ہو سکتا ہے ہم بھی نہیں چاہ رہے کہ عام آدمی جو ہے اس کی فلاح و بہبود کے اندر اضافہ ہو. اچھا، یہاں پر میں ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھر رہا ہے وہ نیچرل کوشچن ہے، وہ یہ کہ اگر آپ دونوں کی باتوں کو میں مان لیتا ہوں تو دین اگین رائٹ مین فار رائٹ جاب والا پرابلم آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، میریٹوکریسی کا پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیر از ویئر دا پرابلم لائز. تو انجینئر صاحب پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ دین اگین پاکستان's economic woes, Pakistan's political issues, Pakistan's social issues all lie in the question of meritocracy. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. بڑی اہم موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی. ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کوئی بھی ملک اگر معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہاں پر میرٹ ضرور سب چیزوں کے اوپر اہمیت رکھنا ہے. جو دنیاوی طور پر جو باتیں کر رہا ہوں، دینی بات نہیں کر رہا، دنیاوی طور پہ جو بات کر رہا ہوں کہ میرٹ کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. ہر شخص کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے ایک سوسائٹی میں، کلچر میں. یقین کریں اگر ایسے ہو رہا ہو تو کوئی بھی ملک چھوڑ کے بھی نہ جائے. دیکھیں، انسان اپنی قابلیت، ذہانت اسی کی بنیاد پر اوپر آنا چاہیے نا. یہ تو ایک قدرتی سی بات ہے. دیکھو، مسابقتی عمل کیا ہے؟ قدرت ہے. اس کے اوپر سائنسی مقالے لکھے جا چکے ہیں. چاہے ارتقاء معاشرے کے بارے میں بات ہو یا ارتقاء انسانیت کے متعلق بات ہو، میرٹ کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. میرٹ کا ایک وزن ہوتا ہے. اس کو سامنے رکھ کر اگر اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی سیاست کو اور اس ملک کے معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہی آپ آگے کوئی یو ول سی سم لائٹ. باقی میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ لوگوں کو صرف اپنے ہی دکھتے ہیں، اپنے جیسے ہی دکھتے ہیں، اپنے پیارے ہی دکھتے ہیں. لیکن اگر آپ میرٹ کو سامنے رکھ کے سوچو گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ معاشرہ آپ کا کتنی جلدی ترقی کرے. نہیں سمجھ میں آئی؟ چلو پھر اگلے پروگرام میں سمجھاؤں گا. وی ویٹ فار میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.